السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربنا اشرح لنا في صدورنا للقرآن والحديث اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد۔ ہر قسم کی تعریف اس رب ذوالجلال کے لیے ہے جو بہت بڑا ہے، وہ جمال میں، حسن میں خوبصورت ہے، وہ اکیلا ہے، وہ واحد ہے۔ بات عز من تشاء بات ذل من تشاء، وہ جسے چاہے عزت سے نواز دے، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار، وہ چاہے تو دن کو رات بنا دے، وہ چاہے تو رات کو دن بنا دے، یہ اس کے خزانوں میں ہے۔ اللہ ارحم الراحمین ہے، وہ بخشنے والا ہے۔ اللہ تجھ سے دعا کرتے ہیں، تیرے آگے ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں۔ اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ ویور آج میں آپ کے لیے ایک ایسی ویڈیو لے کے آئی ہوں سورہ کوثر کے بارے میں۔ سورہ کوثر کے فضائل بھی بیان کروں گی اور اس کا وظائف بھی۔ اس کے فضائل کتنے زیادہ ہیں، بہت ہی کمال کی یہ سورت ہے، دکھنے میں چھوٹی ہے، پڑھنے میں بھی بہت آسان ہے۔ کیا ہی اللہ نے اس کے اندر فضائل رکھے ہیں، جتنے فضائل ہیں ماشاءاللہ جتنے بھی بیان کیے جائیں اتنے ہی کم ہیں۔ رزق کے لیے، اولاد کے لیے، تجارت کے لیے، کاروبار کے لیے یہ بہت ہی پاورفل صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانک ھو الابتر۔ جو شخص سورہ کوثر کی تلاوت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے حوض کوثر اور جنت کے تمام نہروں سے سیراب کرے گا۔ کیا آپ جانتے ہیں حوض کوثر؟ حوض کوثر کیا ہے؟ ہر دعا میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں پیارے محبوب کے ہاتھوں حوض کوثر نصیب فرما دے، آمین۔ محبوب خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوثر جنت میں ایک نہر ہے جس کے دونوں کنارے سونے کے ہیں اور وہ موتی اور یاقوت میں بہتی ہیں۔ اس کی مٹی مشک سے زیادہ خوشبودار ہے اور اس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا اور برف سے زیادہ سفید ہے۔ خدا ہم سب مسلمانوں کو محبوب خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ سورہ کوثر کے فضائل تو بہت زیادہ ہیں لیکن اس کے فائدے 5 اس طرح میں بیان کرتی ہوں آپ کے لیے۔ نمبر 1، گناہوں سے عادت چھوٹ جائے گی۔ نمبر 2، اس سورہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب فرمائیں گے۔ نمبر 3، اس سورہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ پریشانیوں سے محفوظ رکھے گا، حادثوں سے بچائے رکھے گا۔ نمبر 4، رزق کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ نمبر 5، مشکلات سے دور ہو جائیں گے۔ اس کے فوائد اتنے زیادہ ہیں کہ جو کوئی پریشان حال ہے میرے پیارے محبوب کا امتی پریشان نہ ہو، کوئی پریشانی نہ دل میں لے کے آئے۔ دل کے جذبات ہیں، پریشان ہو جاتا ہے انسان۔ میرے حبیب کا امتی کسی بھی رنگ و نسل کا ہے، میرے محبوب کا امتی خالی جھولی نہ رہے۔ اٹھا لیجئے اس کے فوائد، اٹھا لیجئے اس سے فائدے۔ کیا ہی کمال کی صورت ہے، اللہ نے اس کے کتنے زیادہ فائدے رکھے ہیں۔ اس کو پڑھنے کا بھی ثواب ہے۔ تمہارے گھروں میں رزق کی کمی ہے تو رزق میں اضافہ کے لیے بھی ہے۔ کیا ہی قربان جاؤں، اللہ نے کیوں ہم ادھر ادھر ڈھونڈتے ہیں؟ اللہ نے جب ہر چیز کا حل فرقان حمید میں بتا دیا ہے تو ہم اور آپ آگے پیچھے ڈھونڈتے رہتے ہیں اس کا حل۔ اس صورت میں جتنے بھی مسائل ہیں
اس صورت سے آپ کو حل ہوں گے۔ جب انسان دکھی ہوتا ہے تو کہتے ہیں کسی کو بد دعا نہ دو، ہو سکتا ہے آپ کی آہ نہ لگ جائے۔ میں کہہ رہی تھی جب انسان دکھی ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، جب اللہ کو پکارتا ہے تو دل سے ایسی آواز آتی ہے جیسے ہانڈی کے پکنے کی۔ جذبات بھی ایسے فیصلے کروا دیتا ہے، ہمارے بس میں نہیں رہ جاتا۔ ہمارے پاس الفاظ ہوتے ہیں، وہ دھڑکن نہیں ہوتی۔ ایسے جذبات کے ساتھ جب اللہ کو پکاریں گے تو عرش بھی ہل جاتا ہے، رحمت الہی کو جوش آ جاتا ہے۔ اگر ہم وہ جذبات نہیں لے کے آئیں گے تو اس کی عطاؤں کے تو خزانے بڑے بڑے ہیں۔ وہ تو کہتا ہے مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا۔ اگر 3 دن تک خدا تعالیٰ سے نہ مانگے تو خدا تو خود ناراض ہو جاتا ہے۔ تو ہم کیوں نہ اس کی عطاؤں سے فائدہ اٹھا لیں، اس سے کیوں نہ مانگ لیں، اس کا کام ہے عطا کرنا۔ تو آئیے مانگ لیجئے، اپنے رزق میں اضافہ کر لیجئے، اپنی تجارت کے لیے کر لیجئے۔ جو بے اولاد ہیں ان کے لیے یہ بافل ہے صورت۔ مانگتے مانگتے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم مانگتے مانگتے تھک جاتے ہیں، لیکن کچھ نہیں ملا، ہم محروم رہ گئے۔ تو دکھی نہ ہوں، پریشان نہ ہوں، دل سے مانگیے، اندر وہ جذبات لے کے آئیے، اپنے اندر کی دھڑکن کو تیز کیجیے۔ جب آپ کو محسوس ہو کہ ہمارے اندر کی دھڑکن تیز ہو رہی ہے تو خدا تو بہت ہی رحیم ہے، وہ تو عطا کرنے والا ہے۔ آئیے آج میں آپ کے ساتھ ایسا وظیفہ شیئر کرتی ہوں کہ جو آپ کے خزانے کھول دے گا۔ کیا ہی کمال کا وظیفہ ہے۔ ظہر کی نماز کے بعد سورہ کوثر کو 101 بار پڑھ لو، انشاءاللہ دولت کے مالک بن جائیں گے اور رزق میں بھی اضافہ ہوگا۔ تجارت کرتے ہیں اس میں بھی برکت ہوگی، بے تحاشا دولت نصیب ہوگی۔ تو لوٹ لیجئے دولت کے خزانے۔ ایک چھوٹی سی صورت ہے، میرے پیارے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کرنا چاہتے ہیں تو لگاتار مسلسل اس سورہ کی تلاوت کیجئے اٹھتے بیٹھتے، انشاءاللہ میرے محبوب کا دیدار نصیب ہوگا۔ میں اس کا وظیفہ بتا رہی تھی کہ ظہر کی نماز کے بعد سورہ کوثر 101 بار پڑھ لو اور اول آخر درود شریف۔ 40 دن کا یہ عمل ہے، کر لیجئے، اپنے گھروں میں خوشحالی لے آئیے اور خود بھی خوش رہیے اور دوسروں کو بھی خوش کیجئے۔ انشاءاللہ پڑھیے، عمل کیجئے، جو مانگیں گے خدا ضرور عطا کرے گا۔ اگر میرے چینل پہ نیو ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور لائک کر دیجئے اور شیئر کر دیجئے، صدقہ جاریہ سمجھ کر۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگے اور کہنے میں، سننے میں، دکھنے میں کچھ غلطی لگے تو معاف کر دینا۔ اللہ ہم سب کو جزائے خیر دے اور عمل کی توفیق دے اور ہمارے گھروں میں دین کا بول بالا عطا فرما دے اور پیارے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر دن رات درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ صلو علی النبی، صلو علی النبی، صلو علی النبی۔ اسی پہ ہی میں اپنی ویڈیو کا اختتام کرتی ہوں، اور اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو اپنے خیالات کا اظہار کر دینا کمنٹس باکس میں، تاکہ میری